تین کام ایسے ہیں، اگر آپ وہ تین کام خود کرنے لگ جائیں اور وہ تین عادتیں اپنے اندر داخل کر لیں تو آپ کو کامیابی کا راجہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ جو کام کریں گے اس کام کے راجہ بن جائیں گے، جو کام کریں گے اس کام کے باپو بن جائیں گے، جو کام کریں گے اس کام کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی اور آپ اس کام کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ ان کو اپنا لیتے ہیں، ان تین چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، تب آپ کو ایسی کامیابی ملے گی اور آپ ایسے دنیا کے ہر فیلڈ کے بادشاہ اور راجہ بنیں گے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا صبر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے ہم سوچتے ہیں کہ بس یار ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اب ہم اس کام کو نہیں کریں گے، ہم دوسرے کسی کام کو کر لیں گے۔ تو ہم صبر نہیں کرتے۔ جب صبر نہیں کرتے تو ہم جس ترقی کی طرف، جس کامیابی کی طرف جانے والے ہوتے ہیں اس کامیابی کے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ کامیابی بھی ہمیں نہیں ملتی اور جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں وہ کام بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اس لیے صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، صبر کو اپنے اندر رکھیں۔ صبر کرنے والا ہارنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ناکامی کی طرف نہیں جا سکتا۔ نمبر دو، شکر ادا کریں۔ جتنا اللہ تمہیں دے اتنا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے والا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا، شکر کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ شکر کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی دل جتنا وہ چاہتا ہے اس سے ڈبل، اس سے دگنا تگنا عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم اس سے زیادہ شکر کرو گے میں تمہیں بے حساب عطا فرماؤں گا۔ خود رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جب شکر کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان جتنا شکر کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا عطا فرماتا تھا، جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا شکر گزار ہوتے تھے، اتنے ہی ان کو انعامات اکرامات ملتے تھے۔ آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ کے اندر 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا اور صبر و شکر کے ساتھ ہر کام کو کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہی جنت کے حقدار ہو گئے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے آپ کو کامیابی جو ملتی ہے، کامیابی کے بعد جو آپ کو فہم ملتا ہے یہ اور بڑھتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ خود فرماتا ہے کہ آج تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے سچے دل سے تو میں 1 کا 17 گنا دوں گا، اور اگر آپ کی نیت اس سے زیادہ اچھی ہے اور مخلص والی ہے تو میں 70 گنا عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ہی بس نہیں بلکہ اگر کوئی بندہ میرے راہ کے اندر دل کھول کے خرچ کرتا ہے تو میں اس کو بے حساب عطا فرماتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ آپ کا رب فرما رہا ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو پھر آپ خود سوچو جب آپ رب کی راہ میں دو گے تو آپ کو کتنا ملے گا۔ آپ خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں دینا اپنے مال کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس چیز میں آپ خیال رکھیں، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا اللہ کی راہ میں کیسے دیں۔ دیکھو اللہ کی راہ میں دینے کے کئی طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ یہ کہ آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ کوئی غریب بندہ آپ کو نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، دولت دی ہے، آپ کیا کریں؟ اس کی مدد کریں، اس غریب کا خیال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ، ایک انسان تکلیف میں ہو تو پوری انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ ایک انسان کا خیر خواہ بن جائے، ایک انسان کی خیر خواہی کی تو وہ پوری انسانیت کی خیر خواہی کرتا ہے، اور یہ مرتبہ کم نہیں ہے۔
یہ یاد رکھو میرے دوستو، جب آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کی دولت کم نہیں ہوگی بلکہ بے شمار بڑھتی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو اختیار کیا ہے تو ان کو بے حساب ملا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جانور، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور، ایک کتے کو کسی نے صرف پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ ایک بڑھیا نے ایک بلی کو دروازے کے اندر بند کر کے رکھا، یعنی کمرے میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا، صرف اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرما دیا۔ تو جب جانور کے اوپر آپ احسان کرتے ہو تو وہ جنت دے دیتا ہے، تو انسان پہ اگر آپ احسان کرو گے تو کتنا ملے گا؟ اور اگر آپ دیکھیں جانور پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو اسی طرح انسان کے ساتھ اگر آپ کچھ غلط کرو گے، انسان کا دل توڑو گے، سوچو اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر کا تو فرمان بھی ہے کہ اللہ کے محبوب سے ہم نے پوچھا کہ معراج پر جب آپ گئے تو ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات حضور نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر حضور آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کو بتا دوں، تو حضور کی اجازت سے جب آپ نے اپنے والد صاحب کو بتائی تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو خوشی والی بات ہے اور آپ روتے ہیں ابو جان؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عائشہ تم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، دوسرا رخ دیکھو، جو کسی کا دل جوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو اس کو کیسا عذاب ملے گا، جہنم میں وہ کون سے ادنے درجے میں جا کے گرے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھائی بھی کرنی ہے اور ان کو برائی سے بچانا بھی ہے اور خود بھی برائی سے بچنا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور یہی چیزیں ایسی ہیں انسان کو ترقی کے مقام پر لے کے جاتی ہیں۔